ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، عبادت رب العالمین کی ذات اقدس کے لیے ہے جو دلوں کے بھید بہتر جانتے ہیں۔ درود و سلام رحمت للعالمین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے غفور و رحیم رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کل جو مہینہ ختم ہوا ہے، یہ رجب کا مہینہ ہے، اس میں کچھ لوگوں کے بقول معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی تھی، لیکن تاریخ اور وقت کا صحیح تعین نہیں ہو سکا۔ اس کے متعلق احادیث میں مختلف باتیں ہیں، تو اسی حوالے سے میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا بتا سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، اللہ نے ان کو انسانی شکل کیسی دی تھی۔ میرا آج کا موضوع تھوڑا سا یہ ہوگا جمال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد تھوڑا سا موضوع ہوگا کہ اللہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار محبت، اور اس کے بعد میرا موضوع ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین میں اہمیت اور ان کا مقام۔ کیونکہ یہ معراج کے متعلق ہے تو تھوڑا سا میں معراج کا بھی ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال کیسا تھا۔ کون ہے جو رسول مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خیر الہدیٰ محمد بن عبداللہ سے ملاقات کی تمنا نہ رکھتا ہو یا اس کا خواب نہ دیکھتا ہو؟ بلا شبہ آپ کی ملاقات اور دیدار ہر مومن مرد عورت کی سب سے بڑی تمنا رہی ہے، اور یہ کیسے نہ ہو کہ آپ ہی تو ذکر و شکر اور صبر کرنا ہم کو سکھایا ہے۔ آپ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا پیغام لائے، ہمیں عدل سکھایا، دلائل و براہین واضح کیے، گمراہی کو ہم سے دور کیا۔ آپ کی بعثت سے اندھیرے چھٹ گئے، روشنی عام ہوئی، غموں سے نجات ملی، خوشی و سرور کا دورہ ہوا۔ جب حسن و جمال، شان و شوکت اور پاکیزگی طہارت کا تذکرہ ہوگا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا۔ جس پاک رب نے جمال اور خوبصورتی کو پیدا کیا، اسی نے آپ علیہ السلام کو بنایا اور سب سے زیادہ خوبصورتی، حسن اور بے انتہا شان و شوکت عطا فرمائی۔ آپ ہی روشن چراغ ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا مبشرا ونذیرا وداعی من اللہ باذنہ سراجا منیرا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو بلا شبہ گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف دعوت دینے والا اور روشنی کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے۔ سورہ احزاب۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی شکل و صورت نہایت حسین و جمیل بنائی، اور آپ کی سیرت و کردار کو کامل بنایا۔ آپ کا جمال آپ کی اعلیٰ اخلاق کی کتاب کا عنوان اور آپ کے شاندار محاسن کے محل کا دروازہ ہے۔ آپ کا جمال آنکھوں کو جلال، نفس کو محبت، دل کو رحمت، مجلس کو ہیبت اور کائنات کو روشنی سے بھر دیتا ہے۔ آپ لوگوں کے دلوں کے سب سے زیادہ قریب اور ان کی روحوں کے پسندیدہ ہیں۔ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ جمیل اور روشن، آپ کی پیشانی سب سے زیادہ چمکدار اور نورانی تھی۔ آپ کا لباس سب لوگوں سے خوبصورت اور آپ کی خوشبو سب سے زیادہ پاکیزہ اور عمدہ تھی۔ آپ کی مسکراہٹ سب سے حسین اور ہیبت و رب سب سے عظیم تھا۔
آپ کی مجلس سب سے زیادہ سعادت والی اور برکت والی سب سے بڑھ کر تھی۔ آپ جو دو سخا میں اپنی مثال آپ اور بات میں سب سے زیادہ سچے تھے۔ آپ کی ہتھیلیاں ایسے نرم تھیں جیسے روئی کا گالا ہو۔ سیدنا انس فرماتے ہیں میں نے کسی موٹے یا باریک ریشم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا، کیوں نہ ہو، اللہ نے چن کے بنایا ہے۔ اور نہ میں نے کبھی کوئی خوشبو یا عطر، جس کو عربی میں طیب بولتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو یا مہک سے اچھی نہیں سونگھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب لوگوں سے زیادہ باوقار تھے، کوئی نظر بھر کر آپ کو دیکھ نہ سکتا تھا۔ آپ کی نگاہیں انتہائی پاکیزہ تھیں۔ آپ عفت و پاک دامنی کے پیکر، شکوک و شبہات سے دور رہنے والے اور دامن کو داغدار کرنے والے، ہر معاملے سے خود کو بچانے والے تھے۔ جب اخلاقی اقتدار اور حرمتوں کو پامال کیا جاتا تھا یا کسی کی عزت سے کھیلا جاتا تو آپ کی پاکیزہ پیشانی پر پسینہ آ جاتا، آپ کے چمکتے رخسار سرخ ہو جاتے۔ سیدنا ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی پردہ نشین دوشیزہ سے بھی زیادہ شرمیلے اور حیادار تھے۔ آپ کا چہرہ مبارک پر نبوت و رسالت کا نور تھا۔ قبولیت، جلال، سرداری، کمال، عظمت، جمال، واضح نشانی چہرہ انور پر موجود تھی۔ آپ کی عظمت میں سادگی، ہیبت و وقار میں نرمی، متانت جھلکتی تھی۔ جس نے آپ کو دیکھا دل دے بیٹھا، جو آپ سے ملا اسے آپ سے الفت ہو گئی۔ جس نے آپ کی بات سنی اس کی تصدیق کیے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ آپ میں تخلیقی و اخلاقی ہر خوبی بدرجہ موجود تھی۔ جس نے آپ سے کوئی معاملہ کیا آپ نے اپنے جمال سے اس کا دل جیت لیا، اور جس نے آپ سے ملاقات کی آپ نے اسے اخلاق حسنہ سے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ حشاش بشاش رہتے تھے، لوگوں سے ملتے تو ہمیشہ مسکرا کر ملتے، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی، سخاوت، رونق، جمال، وقار، رب و دبدبہ سے بھرپور نظر آتا، اور سورج سے زیادہ روشن اور چاند سے زیادہ بارونق تھا۔ نور، رونق، روشنی، سکون، جمال اور پاکیزگی آپ میں ایک ساتھ موجود تھی۔ سیدنا جابر بن سمرہ سے ایک آدمی نے کہا کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تلواروں کی طرح یعنی لمبا تھا؟ تو سیدنا جابر نے کہا نہیں، اللہ کی قسم نہیں، جب سورج اور چاند کی طرح تھا اور گول تھا۔ سیدنا کعب بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بات پر خوش ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا، ایسا معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حلیے اور شکل و صورت کے بارے میں سب سے خوبصورت قول سیدنا علی ابن طالب کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد نہ تو زیادہ لمبا تھا نہ ہی بالکل پست، بلکہ عام لوگوں کی طرح آپ کا قد درمیانہ تھا۔ آپ کے بال مبارک بہت زیادہ گھنگریلے نہیں تھے اور نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ تھوڑے سے گھنگرالے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھاری بھرکم جسم والے نہ تھے، آپ کا چہرہ بالکل گول نہ تھا بلکہ تھوڑی سی گولائی تھی۔ آپ کا رنگ سفید سرخ مائل تھا، آنکھیں سیاہ، پلکیں لمبی، جوڑوں کی ہڈیاں موٹی مضبوط گوشت سے پر تھیں، جسم پر ضرورت سے زیادہ بال نہ تھے، سینے سے لے کر ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی، ہاتھ اور پاؤں موٹے اور گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ جب آپ چلتے تو پوری قوت کے ساتھ چلتے، گویا کہ نشیب کی طرف اتر رہے ہوں۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کی طرف متوجہ ہوتے تو اس کی طرف بھرپور دھیان کے ساتھ متوجہ ہوتے۔ آپ کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی، کیونکہ آپ خاتم الانبیاء تھے۔ آپ تمام لوگوں سے زیادہ کشادہ دل اور لوگوں سے زیادہ سچے تھے۔ آپ سب سے زیادہ نرم خو تھے، تمام لوگوں سے زیادہ ملنسار تھے۔ جو آپ کو اچانک دیکھتا مرغوب ہو جاتا اور جو پہچانتے ہوئے ملتا وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا۔ الغرض آپ کا حلیہ بیان کرنے والا یہی کہہ سکتا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جمیل نہ پہلے دیکھا اور نہ ہی آپ علیہ السلام کے بعد کوئی آپ سا دکھائی دیا۔ جہاں تک آپ علیہ السلام
کے لباس کا تعلق ہے تو آپ ہمیشہ ایسا لباس زیب تن کرنے کی کوشش کرتے جو دیکھنے میں بھلا خوبصورت لگے مگر اس میں اسراف تکبر نہ ہو، لباس میں تکلف سے کام نہ لیتے اور آپ کی استطاعت سے بڑھ کر مہنگا اور پرتعیش اور فضول خرچیوں جیسا لباس نہیں پہنتے تھے۔ آپ سادہ اور خوبصورت لباس زیب تن کرتے تھے، جمال و جلال، میانہ روی، اعتدال اور کامل و کمال غرض ہر بات اپنے لباس میں ملحوظ رکھتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام خوبصورت پاکیزہ جسم ڈھانپنے والا لباس پہنتے جو دل کے لیے بحث راحت، جسم کے لیے نفع مند اور دیکھنے میں بھلا لگے اور اس سے نعمت الہی کا اظہار ہو۔ آپ عیدین اور دیگر اہم مواقع پر عمدہ لباس زیب تن کرتے۔ سیدنا برا بن عازب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قد میانہ تھا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سرخ جوڑے میں دیکھا، میں نے آپ سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور آپ سے زیادہ کوئی خوبصورت چیز میں نے نہیں دیکھی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جس نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا خوش ہوا، اسے دل سے سکون ملا، دلی سکون محسوس ہوا آپ کو دیکھتے ہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شکل و صورت کے جمال کا یہ عالم تھا کہ آپ کے سر پر درمیانہ سائز کا سفید عمامہ باندھتے تھے اور یہ عربوں کا تاج شمار ہوتا تھا۔ آپ پاؤں میں رنگے ہوئے چمڑے کے خوبصورت ڈیزائن والے جوتے پہنتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کو ظاہر و باطن میں خوبصورتی اختیار کرنے کا حکم دیا کیونکہ دل خوبصورتی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور آنکھوں کو حسن بھلا لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر غرور اور ظاہری حسن و جمال کے درمیان فرق کیا ہے آپ نے فرمایا، جس دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں، اس کے جوتے اچھے ہوں، آپ نے فرمایا اللہ خود جمیل ہیں اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ حق قبول نہ کرنا، لوگوں کو حقیر مت سمجھنا، یعنی اگر کسی کے سامنے حق ظاہر کیا جائے، حق بات کی جائے، اس کو قبول نہ کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے شان و شوکت کے ساتھ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کامل بنایا، حسن عطا کر کے جمیل بنایا، نبوت کے ساتھ فضیلت بخشی۔ سیدنا حسان بن ثابت آپ کا تعارف یوں کراتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ خوبصورت میری آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا اور آپ سے زیادہ خوبصورت بچہ کبھی کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ کو اسی طرح پیدا کیا گیا جیسے آپ نے چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منصب رسالت میں سب سے جمیل، اپنے اخلاق میں سب سے حسین و عظیم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت خوبصورت، حسین، جمیل پیدا کیا اور آپ کی صورت نہایت عمدہ بنائی۔ آپ کا اخلاق سب سے افضل، شمائل سب سے احسن، فضائل مناقب سب سے ممتاز ہیں کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق سے زیادہ محبوب و عزیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو کامل خوبیاں عطا کی، آپ پر اپنی نعمت مکمل کی، تعمیل کی اور خصوصی عنایات نوازشیں اپنے نبی پہ کی، یہاں تک کہ ہر فضیلت میں آپ کو اسوہ قرار پائے۔ مختلف طرح کے مکارم اخلاق آپ ہی سے سیکھے جاتے ہیں۔ فضائل و مناقب کی ساری صورتیں اسی چشمے سے صافی پھوٹتی ہیں۔ مختلف افراد میں پائے جانے والی ہر خوبی بدرجہ عتم آپ میں رکھی کیونکہ جو دوسروں کے لیے نمونہ ہو اس کا مثالی اور جامع ہونا بھی ضروری ہے، اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی محبوب کو عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو نہایت ہی حسین اور جمیل بنایا۔ آپ کی روح طاہر و پاکیزہ تھی، آپ کا دل سلامتی و اطمینان والا تھا، سینہ کشادہ اللہ کے ذکر سے آباد تھا۔ اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا، غیظ و غضب، حسد، کینہ، بغض آپ سے دور کر دیا گیا۔ آپ سب انسانوں سے بڑھ کر رحم دل، نیکوکار و معزز بن گئے۔ اپنا پرایا، شہری ہو دیہاتی ہو، ہر ایک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و کرم، حلم اور بردباری سے مستفید ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ پاکیزہ دل، صاف ذہن
مثبت سوچ کے مالک تھے، اور آپ کو ایسا ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ آپ تو پوری دنیا کی قیادت اور انسانیت کی اصلاح کے لیے تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ آپ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ متقی ہیں، اور سب سے زیادہ متقی وہ ہوتا ہے جو اخلاق و عمل میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بلا شبہ سب میں سب سے زیادہ بڑھ کر خوبصورت نظر آتے تھے۔ جیسے اللہ نے سیرت بنائی ویسے اللہ نے صورت بھی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تقویٰ یہاں پہ ہے۔ کیا کوئی عقل مند یہ سوچ سکتا ہے جسے اس کے رب نے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا کا اعزاز دیا ہو؟ اس مبارک سینے میں کوئی کدورت، تکبر، فخر، غرور، انتقام، ظلم و زیادتی کے جذبات ہوں؟ اللہ کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ جسے اللہ اپنا بنا لے، اس کا سینہ کھول دے، اس کی روح، دل و دماغ کو پاک و صاف کر دے، وہ یقیناً سب سے زیادہ خوبصورت، با کمال، اعلیٰ ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی وہ طاہر و جمیل ہیں جن کے دل کو حکمت کے پانی سے دھویا گیا، وہ سفید اور پاک صاف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے شفافیت کو گندلا کرنے والی ہر چیز آپ سے دور کر دی، اور جمال کو متاثر کرنے والی ہر بیماری، کینہ، حسد، بغض، انات، جو کچھ بھی ایسی چیزیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دیں، آپ کو پاک صاف کر دیا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے جبکہ آپ بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دائی حلیمہ سلام اللہ علیہ کے پاس پرورش کے لیے گئے ہوئے تھے، تو بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو جبرائیل آئے، آپ کو پکڑ لیا۔ آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 سال ہوگی، عمر میں تھوڑا سا اختلاف ہے، تو آپ کا سینہ چاک کیا، دل نکال لیا، پھر اس سے ایک لوتھا نکالا اور کہا یہ آپ کے دل میں شیطان کا حصہ تھا۔ پھر اس دل کو سونے کے تشت میں زمزم کے پانی سے دھویا، پھر اس کو جوڑا اور اس کی جگہ پر لوٹا دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ دنیا کا خوبصورت ترین دل وہ ہے جو ایمان و حکمت، شفافیت، وفا، محبت، رحمت، نیکی، برکت، شفقت، احسان سے بھرا ہوا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہی اوصاف کے ساتھ پوری دنیا کو بھر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت کے جمال پر دلالت کرنے والی چیز آپ کے پاکیزہ اور صاف ستھرے اخلاق ہیں، جو آپ کی مبارک روح سے پھوٹے، اور آپ سب لوگوں سے زیادہ متقی، پارسا، نیک نیت اور مبارک صفات، جو خوبیاں بھی اکٹھی ہوتی دنیا کے دانشور متفق ہیں کہ یہ خوبیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سوا کسی بھی شخص میں نہیں پائی جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں آپ کا تزکیہ فرمایا، اِنَّا کا خلق العظیم، یقیناً آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، تو اس بات سے آپ اندازہ کر لیں۔ یہ چھوٹا سا میں نے تعارف کرایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا، تو کیونکہ میں یہ جس کو ہم اپنی زبان میں رجبی کہتے ہیں وہ مہینہ چل رہا ہے، تو اس میں واقعہ معراج ہوا تھا، تو پہلے میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے نا ایک حسن و جمال کا تعارف کرایا۔ اب جو ہے چھوٹا سا میں آپ کو معراج پہ تھوڑی سی روشنی ڈالتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو ایک چھوٹا سا موضوع اور دوں گا جس کا عنوان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا اظہار محبت، اور آخر میں دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا اہمیت ہے وہ آپ کو بتاؤں گا۔ یہ واقعہ معراج کی تاریخوں میں کچھ مختلف اختلاف ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے، نہ ہمارا اس میں کوئی فائدہ ہے یا نہ نقصان ہے۔ یہ مکہ میں ہوا تھا، اور ہمارا ایمان ہے کہ یہ معراج آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی ہوئی تھی اور بیداری کی حالت میں ہوئی تھی۔
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ 7ویں آسمانوں پہ گئے تھے۔ اس کے بعد جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو روزانہ کفار سے کسی نہ کسی بات پہ روزانہ کوئی نہ کوئی باتیں چلتی رہتی تھیں۔ ایک مرتبہ انہوں نے کوئی مسئلہ پوچھا، لمبی بحث ہے، میں اس پہ نہیں پڑھنا چاہتا، آگے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں کل بتاؤں گا۔ تو جبرائیل ہمیشہ آتے تھے، دن میں کئی مرتبہ آتے تھے، اور اللہ کا یہ کرنا ہوا کہ جبرائیل نہ آئے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں 10 دن، کچھ لوگ کہتے ہیں 15 دن، کچھ 20 کہتے ہیں، مختلف روایات ہیں۔ تو دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کا جواب دینا تھا۔ جب جبرائیل نہیں آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب حتیم میں پہنچے تو کفار نے آپ سے مجمع تھا، ہاں جی بتائیں ہمیں جو کل آپ سے سوال پوچھے گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ تو آپ کا بہت مذاق اڑایا گیا، شور شرابہ کیا گیا، سیٹیاں بجیں اور عجیب سا ماحول تھا۔ آپ بہت غم زدہ ہوئے، پریشان ہوئے، اور جبرائیل کا آنا بھی کچھ دن کے لیے بند ہو گیا۔ تو آپ بہت پریشان و حال تھے، آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، یہ کیا ہو گیا۔ آپ پریشان تھے کہ یہ آخر ہوا کیا ہے۔ آپ کے دل میں عجیب سے وسوسے پیدا شروع ہونے لگ گئے، اور پھر روزانہ ان لوگوں سے جو بحث ہوتی تھی ان کا سامنا ہوتا تھا تو پھر وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پہ بہت اثر ڈالنے والی چیز تھی۔ آپ بہت پریشان تھے، اور مسلمان جو لوگ تھے ان کو تانا دیا جاتا تھا، ہاں جی کہاں گئے تمہارے نبی، آج ہماری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ وہ تو کہتے تھے کہ مجھے اللہ بتاتے ہیں۔ پھر یہ کیا ہو گیا؟ تو جب یہ تکلیفیں بڑھ گئیں، یہ مصیبتیں تکلیفیں بڑھ گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سوچا، یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سوچا، باقی تو مالک الملک ہیں، کہ اپنے محبوب کو جو ان کے دلوں پہ غم ہیں ان غموں کو دور کیا جائے، اور ان کو وہ زیارات کی جائیں، وہ اللہ کی نشانیاں دکھائی جائیں، تاکہ ان کا دل مبارک جو ہے خوشیوں سے بھر جائے، اور وہ سر اٹھا کے بات کر سکیں، اپنی پیشانی کو بلند کر سکیں، لوگوں کے سامنے یہ بات کہہ سکیں کہ ہاں میں واقعی خاتم النبی ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، اور میں ہی اللہ کا رسول ہوں اور خاتم النبی ہوں۔ تو اللہ کے نبی جب اللہ تعالیٰ کو یہ محسوس ہوا کہ اپنے محبوب کو زیارت کرائی جائے، تو واقعہ معراج ہوا۔ معراج کہتے ہیں بلندی کو، رفعت، بلندی۔ تو آسمان پر جانے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں سوئے ہوئے تھے، تو جبرائیل آئے اور آ کے آپ کو جگایا، آپ بیدار ہوئے، اور کہا گیا آپ کو کہ اللہ نے آپ کو زیارت کے لیے بلایا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر جبرائیل نے میرے سینے کو چاک کیا، یہ دوسری مرتبہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہوا تھا وہ بچپن میں ہوا تھا، جب آپ دائی حلیمہ سلام اللہ علیہ کے پاس تھے۔ یہ دوسری مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ چاک کیا گیا جب آپ معراج پہ گئے۔ بیت المقدس روانہ ہونے سے پہلے، بیٹا جا نماز دیکھو کوئی اندر ہے تو ان کو خاتون کو دے۔ بیت المقدس روانہ ہونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا، سینہ اور دل زمزم سے دھوئے گئے، دل کو دوبارہ اپنی جگہ پہ رکھا گیا، سینے میں ایمان اور حکمت بھر دیے گئے، سینہ دوبارہ سی دیا گیا۔ سیدنا قتادہ بن انس بن مالک سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، مالک بن معصہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا کی رات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں بیت اللہ شریف میں حتیم میں لیٹا ہوا تھا، اور ایک فرشتہ حضرت جبرائیل میرے پاس آیا، اس نے میرے سینے سے لے کر ناف تک کا حصہ چیرا اور میرے دل نکالا۔ پھر میرے پاس ایک سونے کی تشتری لائی گئی جو ایمان سے بھری ہوئی تھی، میرا دل زمزم سے دھویا، اس میں اللہ کی محبت
بھری ہوئی تھی اور واپسی اسی جگہ رکھ دیا گیا۔ دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں، میرا پیٹ زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر ایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور روایت میں سیدنا انس فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ وہ ایک سفید رنگ کا لمبا، گدھے سے بڑا، خچر سے چھوٹا، گھوڑے کی شکل میں ایک جانور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں اس پہ بیٹھا تو وہ اچھلنے لگا، تو جبرائیل نے کہا، تم جانتے نہیں کون سوار ہے تجھ پہ؟ سبحان اللہ۔ جب اس نے یہ بات سنی تو وہ حرکت کرنا اس نے چھوڑ دی، باادب ہو گیا۔ اور پھر وہ براق، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس کا ایک قدم مشرق کی طرف ہوتا تو دوسرا مغرب کی طرف ہوتا۔ براق یہ برق سے نکلا ہے۔ برق کہتے ہیں بجلی کو، عربی میں برق، جیسے ہم اپنی یہ کرنٹ کو بجلی کہتے ہیں، عربی میں برق کہتے ہیں بجلی کو۔ یہ براق برق سے نکلا ہوا لفظ ہے، تو اس سے یعنی اس کی آپ سپیڈ کا اندازہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر جبرائیل مجھے بیت المقدس لے کے گئے۔ میں نے وہاں بہت سے انبیاء دیکھے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے کہا، آقا یہ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں یہ وہ ہیں۔ تو کہتے ہیں، میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیوں جمع ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل نے میرے بازو سے پکڑا اور صفوں کو چیرتے ہوئے مجھے مصلی پہ کھڑا کر دیا اور کہا، آقا یہ اپنے امام کا انتظار فرما رہے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں، میں نے پوچھا کون ہے ان کا امام؟ تو جبرائیل نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہی ان کے امام ہیں، یہ آپ ہی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس میں دو روایتیں ہیں کہ آپ نے امامت کروائی اور اس کے بعد آپ کے سامنے دو برتن لائے گئے، ایک میں دودھ تھا ایک میں شراب تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا انتخاب کیا۔ سیدنا جبرائیل نے کہا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فطرت کا انتخاب کیا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام سے 5ویں آسمان پہ ملاقات کی، حضرت ہارون سے 6 پہ، حضرت موسیٰ سے 7ویں پہ، حضرت ابراہیم سے ملاقات، مختلف انبیاء سے مختلف آسمانوں پہ ان سے ملاقاتیں ہوئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ملتے گئے، اور وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائیں کرتے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری رہا۔ اس کے بعد حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد جبرائیل ہمارے ساتھ آسمان کی طرف چڑھے۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو ان سے دریافت کیا گیا، کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، کون ہے آپ کے ساتھ؟ کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ تو جبرائیل نے کہا، ہاں بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھولا گیا۔ پہلے آسمان پہ میں نے آدم علیہ السلام کو پایا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے حق میں دعائے خیر کی۔ پھر جبرائیل ہمارے ساتھ دوسرے آسمان پہ چڑھے۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو پوچھا گیا، کون؟ جواب دیا، جبرائیل ہوں۔ پھر پوچھا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا، کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا، ہاں بھیجا گیا تھا۔ دوسرے آسمان کا دروازہ ہمارے لیے کھولا گیا۔ دوسرے آسمان پر خالہ زاد بھائیوں سیدنا عیسیٰ ابن مریم اور سیدنا یحییٰ سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے مجھے مرحبا کہا اور میرے حق میں دعائے خیر کی۔ پھر ہم تیسرے آسمان کی طرف چڑھے۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا۔ پوچھا گیا، کون ہے؟ جواب دیا، جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا، تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کی طرف کو کسی کو بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا، ہاں بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد
ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ تیسرے آسمان پر میں نے سیدنا یوسف کو دیکھا جنہیں اللہ تعالیٰ نے آدھی دنیا کا حسن دیا ہے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے حق میں دعائے خیر کی، اور پھر ہم چوتھے آسمان کی طرف چڑھے۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد کریم۔ پھر پوچھا گیا کیا ان کی طرف کسی کو بھیجا گیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں بھیجا گیا تھا۔ تو کہتے ہیں پھر دروازہ کھولا گیا اور جبرائیل نے کہا ہاں بھیجا گیا، ہمارے دروازہ کھول دیا گیا۔ میں نے وہاں پر ادریس علیہ السلام کو پایا جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے اسے بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، میرے حق میں دعائے خیر کی۔ پھر ہم پانچویں آسمان کی طرف چڑھے۔ جب وہی ایک ہی بات دروغے نے پوچھا، سیدنا جبرائیل نے جواب دیا تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں مجھے بھیجا گیا تھا۔ تو جبرائیل نے کہا ہاں ہمارے لیے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ پانچویں آسمان پر میری ملاقات سیدنا ہارون سے ہوئی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا، میرے حق میں دعائے خیر کی۔ پھر ہم چھٹے آسمان کی طرف چڑھے۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا کون؟ جواب دیا جبرائیل ہوں۔ پوچھا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر پوچھا گیا کہ ان کی طرف کسی کو بھیجا تھا؟ جبرائیل نے کہا ہاں بھیجا گیا تھا۔ پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔ وہاں میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور میرے حق میں دعائے خیر کی۔ پھر ہم ساتویں آسمان کی طرف چڑھے۔ جبرائیل نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا، پوچھا گیا، جواب دیا گیا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں پھر ساتویں آسمان پر میرے لیے دروازے کھول دیے گئے اور میں نے سیدنا ابراہیم کو پایا جو اپنی پشت بیت المعمور کے ساتھ لگا کر بیٹھے تھے۔ بیت المعمور وہ جگہ ہے جو روزانہ 70,000 فرشتے طواف کے لیے یا عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر قیامت تک اس میں دوبارہ داخل نہیں ہو پائیں گے۔ اس کے بعد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک پہنچا دیا گیا اور اللہ سے آپ نے کلام فرمایا۔ اس موقع پر 50 نمازیں فرض کی گئیں جنہیں تخفیف کے بعد 5 کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان فرماتے ہوئے یہ فیصلہ بھی فرمایا کہ نیک کام کی نیت پر 1 نیکی کا ثواب اور عمل کرنے پر 10 گنا ثواب دیا جائے گا۔ برائی کی نیت پر سزا معاف ہوگی، برائی کی نیت پر سزا معاف ہوگی، برائی کرنے پر برائی کے برابر گناہ لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے باتیں کی، انہوں نے کیا دیا، انہوں نے کیا لیا، اس بات کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے جنت میں دیکھا ایک محل دیکھا جو عرش کے نیچے تھا اور سب سے بلند تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل یہ کس کا محل ہے، یہ کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں مجھے جبرائیل نے کہا یہ مقام المحمود ہے، یہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی خاص بندے کو دیں گے اور وہ آپ ہی ہیں۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جب یہ سنا میں بہت خوش ہو گیا اور دیکھنے کے قابل وہ محل تھا۔ میرا دل چاہا کہ میں دیکھوں لیکن حکمت تھی میں نہیں گیا۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں میں نے ایک اور محل دیکھا، بہت ہی خوبصورت تھا، موتیوں سے بنا ہوا، سونے اور چاندی کی اینٹیں تھیں، زبردست قسم کا محل تھا۔ میرے دل نے چاہا کہ میں جاؤں اس کو دیکھوں۔ جب میں اس کے دروازے پہ گیا حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس پہ لکھا ہوا تھا عمر ابن خطاب۔ حضور فرماتے ہیں میں نے جب دیکھا یہ سیدنا عمر کا نام ہے تو مجھے عمر کی غیرت آ گئی، میں نہیں گیا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا عمر کو یہ واقعہ سنایا تو سیدنا عمر رونے لگ گئے اور کہے آقا آپ سے کیا غیرت، آپ ہی نے تو ہمیں یہ غیرت سکھلائی ہے اور آپ ہی کی بدولت اللہ نے ہمیں وہ بخشا ہے، آپ تشریف لے جاتے اور میرے محل میں میرے لیے سے بڑا کیا اعزاز ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آگے کسی کے چلنے کی آواز سنی۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل نے کہا آقا یہ آپ کے غلام سیدنا بلال ابن رواح ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جب واپس آئے تو بلال سے کہا بلال تو ہم سے پہلے ہی جنت میں پہنچ گیا۔ یہ ہے جو نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہوتے ہیں ان کو کیا اللہ نے انعام و اکرام دیا ہے۔ اس کے بعد آپ کو میں نے کہا تھا، کیونکہ یہ رجب کا مہینہ ختم ہو گیا ہے تو یہ معراج کا تھا، اس سے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں لے کے آیا ہوں۔ تو ایک بات اور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیسے اظہار محبت کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے موضوع دیتا ہوں، اور آخر میں 2-3 منٹ میں لوں گا، آپ کو یہ بتاؤں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دین میں اہمیت ہے، ان کی کیا شان ہے، ان کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا ضحیٰ واللیل، قسم ہے دن رات کی، اے نبی رسول حبیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا۔ کون آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ناراض ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم نہ بھی کھائیں تو ضرورت نہیں ہے، حق ہے۔ اللہ رب العزت قسم کھانے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سامنے والے کو یقین دلایا جاتا ہے، اور اب اللہ رب العزت قسم بھی کھاتے ہیں تو اپنے نبی کی نسبت سے فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی۔ اندازہ لگائیں، اللہ تعالیٰ قسم بھی کھا رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ فلا وربک، محبوب قسم ہے تیرے رب کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ یقین دلانا ہے کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ ہی ہمارے محبوب ہیں، فلا وربک۔ اور اللہ تعالیٰ کا اظہار محبت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا کہ ان قریب آپ کا رب آپ علیہ السلام کو اتنا دے گا کہ آپ علیہ السلام اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہیں، ہم نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ کبھی چھوڑیں گے۔ آپ غریب تھے، آپ کو مال اور خوبصورت مالدار بیوی سے نوازا، آپ کے سینے کو کھول دیا، آپ کی زبان میں مٹھاس رکھ دی، آپ کے دل کو اطمینان بخشا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ علیہ السلام کے ذکر کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ حدیث میں ہے، ابو سعید خدری فرماتے ہیں، یہ سننے کی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا میرا رب اور آپ علیہ السلام کا رب پوچھتے ہیں میں کس طرح آپ کا ذکر بلند کروں؟ میں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جبرائیل نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرا ذکر ہوگا تو آپ علیہ السلام کا نام آئے گا، میرا نام آئے گا تو آپ علیہ السلام کے نام کے ساتھ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو کیسے سچ کیا، آپ ہی دیکھیں اس صداقت کو۔ جب بھی اللہ کا نام آتا ہے، چاہے اذان ہو چاہے نماز ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ضرور آتا ہے۔ یہ ہے شان میرے آقا کی۔ اب میں ایک چھوٹا سا آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف کرواتا ہوں کہ دین میں، اے لوگو جو اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لائے ہو، میری بات غور سے سنو۔ وہ رسول محترم جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، وہ رسول محترم جن کے لیے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، وہ رسول محترم جن کی زندگی کی اللہ تعالیٰ قسم اپنی کتاب مقدس میں کھائی ہے، وہ رسول محترم جن کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے بہترین نمونہ قرار دیا ہے، وہ رسول محترم جن پر ایمان لانے کا وعدہ تمام انبیاء کرام نے عالم ارواح میں لیا ہے، وہ رسول محترم جنہیں اللہ تعالیٰ نے معراج جسمانی سے شرف بخشا جن کو، وہ رسول محترم جن کے بعد قیامت تک اب کوئی دوسرا نبی آنے والا نہیں ہے، وہ رسول محترم جن کے خوش ہونے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، وہ رسول محترم جن کے ناراض ہونے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، وہ رسول محترم جن کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، وہ رسول محترم جن کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، وہ رسول محترم جن کے کسی بھی فیصلے یا حکم سے روگردانی سارے نیک اعمال برباد کر دیتی ہے، وہ رسول محترم جن کے آگے بڑھنے کو کسی کی اجازت نہیں ہے، وہ رسول محترم جن کے حضور اونچی آواز میں بات کرنا اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنا ہے، وہ رسول محترم جن کی اطاعت میں جنت اور نافرمانی میں جہنم ہے، وہ رسول محترم جن کی مرضی سے قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ ہے ہمارے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے نبی کی آن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمایا ہے، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے متعلق چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائی جائیں، تاکہ آپ
جب بھی اپنے نبی کے بارے میں کسی سے کوئی بات ہو تو آپ اپنے نبی کے متعلق آپ کو پوری معلومات ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے ہمیں معاف فرما دیں، ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائیں۔ ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار دوست احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ اپنی رحمتیں فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔